ان الدین عند اللہ الاسلام۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام اور یوم الجمعہ کے تعلق سے آج ہماری دوسری گفتگو کا عنوان ہے جمعہ، عید المومنین اور نماز جمعہ۔ عزیزو، یوم الجمعہ کی منفرد خصوصیات کے سبب دین اسلام میں اس دن کو خصوصی طہارت و پاکیزگی، صفائی ستھرائی، خوش لباسی، ویل ڈریس اور عید المومنین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، اللہ نے اس دن کو تمہارے لیے عید بنایا ہے، لہذا غسل کرو، میسر ہو تو خوشبو لگاؤ، مسواک کرو۔ روز جمعہ ان تمام دنوں میں بہترین دن ہے جس پر آفتاب طلوع ہوتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اچھی طرح طہارت کرتا ہے، نماز کے لیے جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو نماز مقرر کی ہے یعنی جمعے کی، وہ ادا کرتا ہے، خطبے کے وقت خاموش رہتا ہے، تفرقہ نہیں ڈالتا، لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ عزیزو، یوم الجمعہ کو عید المومنین اسی لیے کہا گیا چونکہ یہ دن اللہ کے ذکر و عبادت میں اضافے کا دن ہے۔ جمعے کے اعمال و اذکار اور عبادات کو پورے ہفتے کی میزان بلکہ مزید 3 دنوں کے گناہوں کا کفارہ قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر و اذکار کرنے والی جگہ پر زمین سے آسمان تک 2 جمعوں کے درمیان ایک نور چمکتا رہے گا۔ اس روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھنے والے کے قدموں سے لے کر آسمان تک نور چمکتا ہوگا، اور ان دونوں جمعوں کے درمیان جو گناہ اس سے سرزد ہو گئے ہوں وہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ سورۃ الکہف کو فتنہ دجال سے اہل ایمان کی حفاظت کے لیے بہترین رہنما قرار دیا گیا ہے۔ عزیزو، جمعے کے دن کی خصوصیت اور اس کے لیے خاص اہتمام دراصل نماز جمعے کی شکل میں مسلمانوں کے عظیم اجتماع کی سبب ہے، یعنی جمعے کی نماز کا اجتماع۔ سورہ جمعے کی آیات اور نماز جمعے کی خصوصیات کا نقش بھی ہم پر مرتسم کرتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ ذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے اہل ایمانو، جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے اذان کے ذریعے سے منادی کر دی جائے تو بس دوڑ پڑو اور اپنے تمام کاروبار وغیرہ کو سب کو چھوڑ چھاڑ دو۔ آیت نمبر 9 اور 10 سورہ جمعہ کی۔ عزیزو، اہل ایمان روزانہ 5 گانا نماز، 5 وقت کی نماز بالعموم جو پڑھتے ہیں ان کے لیے اپنی قریبی مساجد میں ادا کرتے ہیں۔ جمعے کی خصوصیت یہ ہے کہ جمعے کا دن نماز ظہر کی 4 رکعت فرض نماز کی جگہ خطبہ جمعہ اور صرف 2 رکعت نماز فرض کے ساتھ مخصوص ہے، اور اس کی ادائیگی کے لیے عام مساجد کی جگہ اپنے علاقے کی بڑی مسجد یا جامع مسجد کو افضل قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جمعے کے خصوصی اہتمام میں متعدد آداب کا پاس و لحاظ رکھنے کی طرف بھی ہمیں اسلامی احکامات میں خصوصی توجہ دلائی گئی ہے، جیسے پاک صاف جسم اور لباس کے ساتھ ساتھ اپنے علاقے کی بڑی مسجد میں ادائیگی کرنا، وقت سے پہلے اور گھر سے ہی اگر ممکن ہو تو وضو کر کے مسجد پہنچنا، مسجد میں پورے احترام اور وقار کے ساتھ داخل ہونا، پہلی صف میں اگر جگہ ہو وہاں بیٹھنا، اسے پر کرنا، وقت ہو تو اس میں نوافل یا تلاوت وغیرہ میں اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا، استغفار وغیرہ میں، جو بھی اللہ توفیق دے۔ پہلے آگے کی صفوں کو پر کر کے بیٹھنا، جگہ نہ ہونے پر زبردستی نہ گھسنا،
نمازیوں کو کونتے پھاندتے تکلیف پہنچاتے آگے بڑھنے سے باز رہنا، قصدن نمازیوں کے آگے سے نہ گزرنا، صفوں کو درست رکھنا، اسی جگہ پر جھری نہ چھوڑنا، فرض نماز کے بعد مسجد میں باقی سنتوں کو ادا کرنا یا گھر اپنے گھر میں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نمازوں کے لیے گھروں کی نماز کو زیادہ افضل قرار دیا ہے، اور نوافل وغیرہ کو ادا کرنا مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا، جو داخل ہونے کی دعا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، وہ دعا پڑھنا، پہلے داہنا پاؤں رکھنا، اسی طرح مسجد سے واپس لوٹتے وقت بائیں پاؤں کو باہر نکالنا پہلے، اور پھر دعا پڑھنا اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک۔ جوتے چپل کو آہستہ سے ان کی متعین جگہ پر یا کسی کونے میں رکھنا، اسی طرح واپسی میں جوتے اتارتے وقت بھی زور زور سے مت پٹکنا، یہ تہذیب کے مسجد کے احترام کے بھی خلاف ہے۔ مسجد کی پاکی اور اس کا احترام اور اس کی صفائی ستھرائی کا پورا خیال رکھنا، لغو لایانی بیکار گفتگو یا کسی بھی قسم کی تکرار یا بحث سے بچنا، اپنے ساتھ کم عمر کے بچوں کو ایک طرف کونے میں بٹھانا، معصوم اور ناسمجھ بچوں کو مسجد میں ساتھ نہ لانے کی احتیاط برتنا تاکہ ان کے سبب مسجد کو پاکی اور سکون کا ماحول ہے مسجد کا اور پاکی ہے وہ متاثر نہ ہو۔ عزیزو، جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں دیر سے پہنچنے والوں کو ناپسندیدہ خیال کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جو جمعے میں نہیں آتے مگر بالکل آخری وقت میں۔ ہمیں یہ بخوبی علم ہونا چاہیے کہ نماز جمعے کی ادائیگی کے لیے وقت سے پہلے پہنچنا کس قدر افضل ہے اور کیا اس کا اجر و ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن جس مسجد میں خطبہ پڑھا جاتا ہے فرشتے اس کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز کے لیے ہر آنے والے شخص کا نام لکھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب خطبہ شروع ہونے کا وقت ہوتا ہے وہ اپنا دفتر بند کر دیتے ہیں اور وہ خود بھی خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ نماز جمعے کے لیے وقت سے پہلے مسجد میں پہنچ کر یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اولین صفوں کو پہلے پورا کریں، بلا وجہ جلد یا باہر نکلنے کے خیال سے اگلی خالی صفوں کو چھوڑ کر پیچھے نہ بیٹھ رہیں۔ اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے عطا کیے جانے والے بہت بڑے اجر و ثواب سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی صف ملائکہ کی صف ہے، فرشتوں کی صف ہے، جنت میں داخلے کی ضمانت ہے۔ اگر لوگوں کو پہلی صف میں نماز پڑھنے کا جو ثواب معلوم ہو جائے تو اس کے لیے آپس میں قرآن اندازی کریں۔ کسی شخص کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پوچھنے پر کہ پہلی صف میں نماز کے بارے میں پوچھا اور 3 بار پوچھا اس شخص نے، تو آپ نے فرمایا پہلی صف پر اللہ اور کے فرشتے جو ہے وہ درود بھیجتے ہیں۔ جب پوچھنے والے شخص نے 4تھی بار پوچھا، پہلی صف پر، تو پھر اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب 4تھی بار فرمایا دوسری صف پر، یعنی دوسری صف کہ اتنا افضل ہے پہلی صف میں نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ کی نزدیک اجر و ثواب۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی خاطر خود اپنی پہلی صف کو چھوڑ کر اس کو تکلیف نہ ہو اس خیال سے، یا اس کے اکرام میں، اس کے اعزاز میں، اس کے احترام میں اس کو جگہ دے کر وہ خود دوسری صف میں نماز ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو پہلی صف والوں سے دگنا اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ عزیزو، اسی لیے طرح اسلام میں ہر نماز باجماعت کے لیے صف بندی کی بھی، صفوں کو درست کرنے کی بھی خاص اہمیت ہے۔ صف بندی ہمارے اجتماعی ڈسپلن، ہمارے سوشل ڈسپلن، کلیکٹیو ڈسپلن اور نظم و ضبط کا بھی اظہار ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ صفوں کو ملاتے ہیں اور اپنی صفوں کو سیدھا درست رکھتے ہیں، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں۔ جو مسلمان صف کی جھلی کو ملاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا 1 درجہ بلند کر دیتا ہے اور اس کا گھر جنت میں بناتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ صف کی کمی کو پورا کرنے والے اور اس کی کجی کو، صفوں کی ٹیڑھ کو دور کرنے والے دوہرے اجر ثواب کے مستحق ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ خطبہ جمعے کی اذان ہونے تک یا اس کے بعد بھی آتے رہتے ہیں اور بس 2 رکعت نماز پڑھ کر
اپنی یہ جا وہ جا اپنی راہ لیتے ہیں، نہ انہیں خطبہ جمعہ سے کوئی سروکار، نہ سنتوں اور نوافل سے، نماز جمعہ سے قبل اور نماز جمعہ کے بعد کی نمازوں سے بھی غفلت۔ ایسے لوگوں کو اپنی روش کا شدید طور پر جائزہ لینا چاہیے، اپنی اس بے توفیقی اور غفلت سے توبہ کرنی چاہیے، اور 5 وقتہ روزانہ نماز اور جمعے کے اہتمام اور اس کے احترام کا بھی پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جمعے کی اس خصوصی اہمیت اور اس کے اذکار و عبادات اور یہ احکام اور ان کا پاس و لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے گفتگو میں انشاءاللہ خطبہ جمعے کی ضرورت اور اہمیت پہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔